مانو اپنے نبی کو دیکھو، اپنے نبی کی سیرت کو دیکھو، اپنے نبی کے غم کو دیکھو، کس طرح وہ امت کے غم میں تڑپا، کس طرح وہ اس امت کے غم میں رویا۔ ہائے 9 برس تک نبی نے مکہ میں تبلیغ کی، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، تھوڑی سی جماعت کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کافر تھے پھر بھی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا وہی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہی نیک دل لوگوں میں تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن ہر قسم کی مدد کرتے تھے۔ 10ویں سال جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کی کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور کلمہ کی دعوت دی اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطرداری کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، صاف جواب دے دیا اور بے رخی سے جواب دیا، بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرمائے۔ جن لوگوں کو حضور نے سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ یہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کے سوا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرا کہنے لگا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، اگر تو اللہ کا واقعتاً سچا نبی ہے جیسے کہ تو کہہ رہا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں ہے، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، تالیاں پیٹی گئی، ان لڑکوں نے پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من، کہ اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تم سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ یہ دعا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی شان کا ہر ایک کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی ہے اور ان کے جوابات بھی سنے ہیں۔ ایک فرشتے کو
جو پہاڑوں کی خدمت پر مامور ہے آپ کے پاس بھیجا، آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اگر اس کے علاوہ آپ جو سزا تجویز فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، جو اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، جو مسلمان ہوں گے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے۔